دنیا کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ دنیا کی قیمتی سے قیمتی ترین چیز بھی اس قابل نہیں کہ جس کے لیے اللہ کو کھو دیا جائے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا، کتنا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا۔ سورۃ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں رب کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا تھا جو اس نے مانگا تھا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ تمہاری تقدیر اتنی مرتبہ بدلتی ہے جتنی مرتبہ تم اللہ سے رجوع کرتے ہو۔ لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر جب بندہ اللہ سے کہتا ہے میرے اللہ اب میں تھک چکا ہوں، تب اللہ کہتا ہے غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے۔ جب پروردگار نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی اس دنیاوی تکلیف پر کرا اٹھتے ہیں۔ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے اور ہمیں معاف فرما۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو آپ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ میں مایوس نہیں ہوں تیری رحمت سے یا رب، بس میں تھک چکا ہوں اس بے رنگ دنیا سے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل لوگوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ہوتی ہے۔ میری قسمت میں بھی اس سال اپنے گھر کی زیارت لکھ دے۔
اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دلوں کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ زندگی میں مشکلیں چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوں یا پھر اللہ پاک کی آزمائش ہو، ان کا حل صرف نماز اور صبر سے ہی ممکن ہے۔ شکوے شکایت، دکھ درد، حسد، بغض، نفرتیں، منافقت سب رہنے دیجئے۔ دنیا فانی ہے، رب کو راضی کیجئے۔ اللہ سے سب تکلیف کہہ دیجئے۔ کوئی آپ پر الزام لگاتا ہے، آپ سے جھوٹ کہتا ہے، خمیازہ اس نے خود بھگتنا ہے۔ مانا کہ جھوٹ اور الزام برداشت کرنا آسان نہیں، مگر سب اللہ پر چھوڑ دیجئے اور مطمئن رہیے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کی ان گنت نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ قرآن کہتا ہے، میں تمہاری قبر میں تمہارا ساتھ دوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ بہترین کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں، اے اللہ، اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ایک دوسرے کے رزق پر ہرگز نظر مت رکھو، کیونکہ رب سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ اللہ اس زبان سے نکلی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ دل لگائیں مگر خالق سے، مخلوق تو ویسے بھی وفا کے لائق نہیں۔ اگر کوئی چاہنے والا آپ کو ریپلائی نہ کرے تو بے وفا ٹھہرے، اور آپ اذان سن کے نماز نہ پڑھیں تو اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور مجھے آسمان کو تکتے رہنا بہت پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ بنا کہے میری ساری باتیں سن بھی رہا ہے اور مجھے ہمت سے نواز بھی رہا ہے۔ صرف اللہ سے دل لگاؤ، اللہ کی محبت میں زندگی بہت خوبصورت ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لے آئے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔
دل کو کتنا پرسکون کر دیتی ہے نا یہ آیت، رو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔